بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے خاص اور اسپیشل پروگرام خطبہ مینا، یعنی جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے خطبہ پیش کیا عوام کے سامنے، اس کے سلسلے سے۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے خصوصی اور مہمان اور بہترین پرسنالٹی کے حامل مولانا حافظ شاہد باقری صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور مولانا نے مسلسل جو بھی سوالات کے جواب دیے ہیں بخوبی وہ قابل غور بھی رہے اور قابل فکر بھی ہیں کہ ہمیں ان سب پر غور و فکر کرنا ہے، اور اسی کے تحت ہم کو عزاداری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو پرسے کے ساتھ ساتھ ان کے مشن کو بھی سمجھنا ہے۔ بات آتی ہے علماء کی کہ علماء کی کیا ذمہ داری ہے، خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب 3 حصے ہم نے بتائے تھے کہ خطبے کے 3 حصے ہیں، 2 حصے ہم لوگوں کے اب تک کے ہو گئے، اور تیسرا حصہ علماء سے مربوط ہے، اور صرف علماء سے نہیں، ہر ذمہ دار، ہر عہدیدار۔ اور جب بات عالم کی ہو رہی ہے تو یہ وہ موضوع اور بات ہے جو ہر دھرم کے لوگ اپنا سکتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی لیڈرشپ میں جاتا ہے، جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے، سب پہ یہ بات لاگو ہوتی ہے۔ امام حسین نے پوری انسانیت کے لیے سبق پیش کیا ہے، سب کے لیے رہنمائی کی ہے، تو ہر انسان الگ الگ زاویے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں علماء کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے ان کی کیا اہمیت بیان کی ہے، وہ بھی اسی سوال میں ہی رہے۔ اللہ نے علماء کی کیا اہمیت بیان کی ہے؟ اللہ نے علماء کی اہمیت یہی سب سے زیادہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے علماء کے۔ یا قرآن کی آیت، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے صرف خدا سے ڈرنے والے یہ علماء ہیں۔ اور ہماری یہ اسی خطبے میں گفتگو تھی کہ لوگوں سے ڈرو نہیں، اللہ سے ڈرو، اور اس پہ علماء عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک 2-2-4 والی بات ہے، اگر کوئی عالم پبلک سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ والا نہیں ہے، اور اگر اللہ والا ہے تو پھر وہ لوگوں سے نہیں۔ اب یہاں پہ امام نے جو علماء کی تعریف کی ہے اس خطبے میں، امام نے فرمایا ثم انتم ایھا العصابہ۔ امام فرماتے ہیں اے وہ گروہ جو علم و فضل سے مشہور ہو۔ یہاں امام تعریف جو کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ علماء کی تعریف کیا کیا ہے، جس کا ذکر نیکی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وعظ و نصیحت کے سلسلے میں آپ کی بہت شہرت ہے، یعنی علماء مشہور ہیں وعظ و نصیحت میں۔ اللہ والے ہونے کے بنا پر لوگوں کے دلوں پر آپ کی ہیبت اور جلال ہے، یہاں تک کہ طاقتور آپ سے ڈرتے ہیں، ضعیف و ناتوان آپ کا احترام کیا کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ حتیٰ وہ شخص بھی خود آپ پر ترجیح دیتا ہے، آپ کو ترجیح دیتا ہے جس کے مقابلے میں آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جیسے لے لیجئے ایک ڈاکٹر محنت کر کے ڈاکٹر بنا ہے، مگر جیسے ہی عالم کے پاس پہنچتا ہے تو وہ احترام کر رہا ہے، حالانکہ وہ ڈاکٹری کی فیلڈ میں وہ لاجواب ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور نہ ہی آپ پر قدرت، آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ احترام کر رہا ہے۔ جب حاجت مندوں کے سوال لوگ رد کر دیتے ہیں تو اس وقت آپ اس کی سفارش کرتے ہیں۔ آپ کو وہ عزت و احترام حاصل ہے کہ گلی کوچوں میں آپ اگر گزر جائیں تو ایسا لگتا ہے کوئی بادشاہ گزر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور آپ کو شریف لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عظمت کی نگاہ سے۔ اب یہاں امام نے ایک تعریف کی کہ علماء کیسے ہیں۔ علماء کو اللہ نے فری میں ان کی محنت کی وجہ سے یہ عزت دی ہے کہ بادشاہ بھی اس کا احترام کرے، پڑھے لکھے لوگ، طاقتور افراد۔ جب اس طرح سے ان کا احترام ہے اور اس طرح سے عزت ہے تو پھر اب ان کی ذمہ داری بھی بہت سخت ہے۔ ہم نہ بہکیں اور صحیح چیز کو سمجھ لیں، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اب
امام نے جہاں یہ ساری چیزوں کو ذکر کیا کہ اس طرح سے ان کی عزت و احترام ان کا ہوتا ہے، تو اب آپ کو معلوم ہے جس کے رتبے ہیں سوا، جب کسی کو مرتبہ اور مقام ملتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی امام حسین سے نسبت دے رہا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ بہت اچھی بات۔ عام لوگوں کا گناہ اور عزاداروں کا گناہ بہت فرق کرتا ہے۔ اللہ اکبر، عام مکمل، بے شک، بہت اچھی بات۔ عام لوگوں کا عیب اور علماء کا عیب بہت فرق کرتا ہے، بے شک، بہت اچھی۔ اسی لیے اگر عام آدمی روڈ پر کچھ کرے تو لوگ کہیں گے یہ پبلک سے ہے، مگر عالم کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ عالم کو عزت جو دی جاتی ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی بچے جو عام لوگوں کے لیے مکروہ ہو۔ بہت اچھی بات۔ بات حرام کی نہیں ہے، بات مکروہ کی ہے۔ امام نے جو ذمہ داری بتائی ہے اور کہا یہ سب عزت و احترام صرف اس لیے ہے کہ آپ سے توقع اور امید کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو جاری کریں، اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، امام یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس سلسلے میں آپ نے اپنا کردار اچھا نبھایا نہیں ہے، آج اگر ہمارے معاشرے میں سارے لوگ اگر بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ کسی کو سنوارنے کے لیے، کسی کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جمع کرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ اللہ کا کرم ہے امام حسین کی مجلس کی وجہ سے ہر پڑھے سے پڑھا لکھا، بڑے سے بڑا سب آ کے بیٹھتا ہے آپ کو فرش پہ، مگر مشکل کیا ہے، انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں آپ نے خیانت کی ہے۔ علماء کی ذمہ داری یہ تھی کہ علماء سے توقع یہ تھا کہ اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچائیں، مگر آپ نے کوتاہی کی ہے، آپ نے امت کے حقوق کو نظر انداز کر دیا، معاشرے کے کمزور اور بے بس افراد کے حق کو ضائع کر دیا۔ اور ایک جگہ امام بتاتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ ائمہ کے حق کو آپ نے ہلکا کر دیا۔ ایک لفظ استعمال کیا، خففتم، تم نے ہلکا کر دیا ہمارے حق کو، مگر جیسے ہی کمزوروں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں فضیعتم، لیکن تم نے کمزوروں کا حق ضائع کر دیا، ہمارے حق کو تم نے ہلکا کیا۔ مطلب یہ ہے ٹھیک ہے تم نے بیان نہیں کیا، مگر علی چھپ نہیں سکتا، مگر ایک کمزور کا ایک وقت پہ ایک عالم یا ذمہ دار کے کھڑے ہو جانے کی وجہ سے اس کا حق مل جاتا تو اس کا اپنا مکان ہو سکتا تھا، مگر اس وقت خاموش رہنے کی وجہ سے اس کی پوری زندگی مکان سے خالی ہو گئی۔ بہت اچھی بات آپ نے، بہت اچھی۔ یعنی تم نے کمزوروں کا، ضعیف اور ناتوان افراد کا حق ضائع کر دیا، امام نے فرمایا۔ بہت اچھی آپ نے بات کہی۔ ایک آتی ہے ذمہ داری کی بات کہ ذمہ دار لوگ اپنی چیزوں کے لیے کتنی زیادہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کمزور لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ یہ سارے یعنی آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں یہ خطبہ منہ میں امام نے اس کا جواب دیا ہے۔ امام نے یہی علماء کے حوالے سے فرمایا، یہ علماء اگر ان کے ہلکا سا بھی ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ میرا حق ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیجئے ایک شاعر شعر کہنے والا، پڑھنے والا، ایک نوحہ پڑھنے والا، ایک مجلس پڑھنے والا صرف 5 منٹ اگر کسی کے یہاں بیان کر دے گا تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ یہ میرا حق ہے، میں بغیر لیے نہیں جاؤں گا۔ مگر جب بات کمزور اور بے بس لوگوں کی آتی ہے تو اس وقت یہ کچھ نہیں کرتے، یہ خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ جو انہوں نے اپنے حق کی طلب کی ہے نہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، نہ اپنے مال کو خطرے میں ڈالا، نہ کوئی کام کیا، لیکن جب بات غریبوں کی آتی ہے تو ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ بہت اچھی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا اپنا حق ملے تو فوراً اسے لے لیتے ہیں، یعنی خود کو پہلے بیدار، خود اپنے لیے تو آگاہ ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن قوم اور ضعیف اور بے بس افراد کے لیے کوئی بے چینی نہیں ہے۔ اب یہیں سے ایک ذمہ داری معصوموں کی، انبیاء کی طے ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے ذہن سے ایک سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس محل کیوں نہیں تھا، ان کے پاس بڑے بڑے گھر کیوں نہیں تھے؟ نبی اور امام آئے اپنے لیے تھے ہی نہیں، وہ ضعیف اور کمزور لوگوں کا حق دلانے کے لیے آئے تھے۔
وہی کام علماء اور عہدیداران اور ذمہ داران افراد کی ذمہ داری وہی ہے کہ یہ دوسروں کے لیے کام کریں. بے شک، بہت اچھی بات. اچھا، جو قوم کے ذمہ دار لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو بڑے رچ، بڑے امیر لوگ ہیں، اور قرآن میں بھی ذکر ہے بھئی امیر کو اس کی امیری سے آزماتا ہے، غریب کو اس کی غریبی سے آزماتا ہے. جو امیر ہے تو اس کی جو آزمائش ہے اس کے سلسلے سے بھی بتا دیجئے. کیا خطبہ مینا میں کہیں پر ان کے لیے بھی کچھ اشارہ ہے؟ اگر ہم بات ذمہ دار کی جب بھی آتی ہے تو ذمہ دار کے لیے یہی والا جملہ فَزَيَّعْتُمْ، یہ جو کمزور طبقے کا حق ضائع کر دیا تم نے، تو جو بھی ذمہ دار ہے. اب حق ضائع کس طرح سے ہو رہا ہے؟ کسی کو صحیح علم نہ دینے کی وجہ سے، کسی کی صحیح وقت پہ پیسے سے مدد نہ کرنے کی وجہ سے، کسی کو صحیح فکر نہ دینے کی وجہ سے. تو الگ الگ لوگ غریب اور بے بس لوگوں کا حق ضائع کر رہے ہیں. اگر کوئی پیسے والا ہے تو وہ اگر مولا کا چاہنے والا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیسے والا ہونے کی وجہ سے غریب لڑکوں کی پڑھائی کا انتظام، اب انتظام کے لیے اسکول کی ضرورت ہے، اسکول کالج کی ضرورت ہے، کالج ٹیوشن کی ضرورت ہے، کوچنگ سینٹر، جس طرح کا بھی جیسی ضرورت ہے ویسے. دوسری طرف اگر پیسہ کسی کو نہ ملنے کی وجہ سے کہیں جاب نہیں کر پا رہا ہے تو اسے پیسے کے ذریعے اس کی مدد کی جائے، کچھ کمپنی بنائی جائے جس میں اسے کام دیا جائے. کچھ علماء اور سمجھدار لوگوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بہت سے لڑکے اور بہت سے جوانوں کے فکر سے ہی نہیں ہے تو ان کی اصلاح یا علماء کریں یا پڑھے لکھے طبقے کے لوگ. اچھا، مشکل یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کام عالم کا ہے، مگر معلوم ہونا چاہیے عالم آپ کو آیات اور روایات پیش کرے گا، مگر ہمارے سماج میں ایک انجینئر جب بنتا ہے تو وہ اپنی کمپنی کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کا کام کرتا ہے کہ یہاں سے کمپنی نیچے آ رہی ہے، یہاں اوپر جائے گی، یہ آئیڈیا ہے، یہ کام ہونا چاہیے. اگر آپ سوچیں کہ سارے انجینئر، سارے ڈاکٹر، سارے پڑھے لکھے لوگ جنہیں ریگولر کمپنی بناتے ہیں، گرتے ہوئے کو سنبھالتے ہیں، اچھی اچھی چیزوں کو لانچ کرواتے ہیں، اگر یہ لوگ اسلام کے پیٹرن کو لے کر، اسلام کے نظریات کو لے کر اگر معاشرے میں کھڑے ہو جائیں تو یقین جانیے معاشرے میں جب انجمنیں کھڑی ہوں گی تو اکثر آپ کو ڈاکٹر ملیں گے، اکثر اس میں انجینئر ملیں گے. کب؟ جب خود ڈاکٹر آ کے اس کام کو انجام دے، جب خود آ کے انجینئر اس کام کو انجام دے، جب خود آ کے پڑھا لکھا طبقہ اس کے درمیان بیٹھے اور ان کی مشکلات کو دور کرے. ہر طرح کی ان کے حق کو جو ضائع کیا جا رہا ہے وہ الگ الگ اعتبار سے ان کے حق کو دلایا جائے. اگر کوئی ذمہ دار خاموش ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ جی، یہ بھی اہم سوال ہے. یہ بھی خطبہ مینا کے ذیل میں اگر ہم دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ذمہ دار کو کسی بھی مرحلے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے. اس لیے کہ آپ دیکھیں ایک پیسے والے کو ذمہ دار کب سمجھا جائے گا؟ جب وہ اسکول بنائے. بہت اچھی بات. جب وہ کام کرے. کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بغیر کام کے ذمہ دار بننا چاہتے ہیں. نہیں، ذمہ دار ہونے کے لیے کام کرنا پڑے اور جس کی جیسی صلاحیت ہے وہ ویسی. علماء اپنی ذمہ داری نبھائیں اور پیسے والے اپنی ذمہ داری، سماج میں رہنے والے لوگ اپنی ذمہ داری، غریب لوگ اپنی ذمہ داری، امیر لوگ اپنی ذمہ، ہر آدمی اپنی طاقت اور صلاحیت کے اعتبار سے ذمہ داری کو نبھائے. اگر ہم غور و فکر کریں کہ اگر کوئی ذمہ دار افراد یا ذمہ دار شخص خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر بہت تیزی سے ہم عرض کریں تو اس کا پہلا نقصان جو امام نے خطبہ مینا میں تیسرے حصے میں جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاموش ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ خوشامدی اور چاپلوسی ظالموں کی عام ہو جاتی ہے. کیا بات. کام کرنے والے افراد، ذمہ دار افراد اگر خاموش ہو جائیں تو لوگ خود بخود ظالم اور جو دشمن ہیں، جو اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہیں، ان کے چاپلوس اکثر افراد نظر آئیں گے. اگر ذمہ دار افراد خاموش ہو جائیں تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر چاپلوسی عام ہو جاتی ہے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ میں خود کام کرتا نہیں ہوں تو جب کام کروں گا نہیں تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ میں کسی کی چاپلوسی میں لگ جاؤں. آپ اسی میں امام اسی فقرے میں کہتے ہیں کہ
تمہارے یعنی علماء اور ذمہ دار افراد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مصیبت سے زیادہ بڑی مصیبت قوم کے لوگوں کی مصیبت ہے، مگر تم اپنی مصیبت کو سب کچھ سمجھتے ہو اور قوم کا سارا ساز و سامان چھینا جا رہا ہے مگر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قوم اور افراد کی مصیبت بڑی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی خاموش ہو جائے تو مملکت کا نظام جو ہے، سسٹم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، حلال کو حرام، حرام کو حلال کہا جائے گا۔ مقام و منزلت چھیننے کی وجہ بھی امام بتا رہے ہیں کہ آج تمہارے سے جو یہ مقام و منزلت جو چھین لیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حق سے دور ہو گئے ہو۔ بہت اچھی بات، یعنی اگر کوئی خاموش ہو گیا تو وہ حق سے دور ہو گیا، اس کا حق۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے جو وصیت امام حسن علیہ السلام سے ذکر کی تھی، اس میں امام نے کہا تھا یاد رکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تم نے چھوڑ دیا تو تمہارے سر پہ اللہ ایک ایسا جابر کو بیٹھائے گا کہ اس کے بعد تم دعا کرتے بھی رہ جاؤ گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بہت اچھی بات۔ یعنی جس وقت تمہیں کام کرنا تھا اس وقت تو تم خاموش تھے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تم نے اذیت اور تکلیف کو برداشت نہیں کیا۔ جب مصیبتوں کو جھیلا نہیں تو نقصان یہ ہوا کہ احکام الہی آپ کے ہاتھوں سے جاری ہونے والے تھے، اب آپ کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے کہ اگر علماء یا کوئی بھی پڑھا لکھا یا ذمہ دار افراد اگر کام نہیں کریں گے تو یہی کام غلط آئیڈیالوجی کے لوگ اسے انجام دیں گے۔ جب وہ کریں گے تو وہ اپنے اعتبار سے کریں گے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ تو نظریہ دو طرح کا بن جائے گا اور پھر نقصانات بھی اس کے بہت سے زیادہ نظر آئیں گے۔ امام نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا اور خاموش رہ جانا، اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ضعیف اور کمزور لوگ ان لوگوں کے چنگل میں پھنس گئے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ تو غلام کی طرح ہو گئے اور کچھ مصیبت کے مارے اپنی معیشت اور مالی حیثیت سے اتنے کمزور ہیں کہ وہ سوائے ساتھ دینے کے کچھ اور نہیں کر سکتے۔ سچ ہے، بالکل۔ امام نے پھر فرمایا کہ اگر تم نے خاموشی اختیار کر لی تو اس کا ایک نقصان کہ شریر اور بدمعاش لوگوں کی پیروی کی جائے گی۔ بہت اچھی بات۔ یعنی دو ورڈ ہیں کہ اگنورنس، اگنور کرنا کسی کو، صحیح، کسی کی بات کو اگنور کرنا، کہیں پہ خاموش رہنا۔ اگنورنس الگ چیز ہوتی ہے، خاموشی الگ چیز ہے، جس کو لوگوں نے ربط دے کے خاموشی اگنورنس کو ملا دیا۔ کہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے، کچھ خاموش رہو، چپ ہو جاؤ، کنارے بیٹھ، تو یہ تو بھی غلط ہے کہنا۔ ارے یہ تو امام تو کہہ رہے خاموش مت ہو۔ خاموش نہیں، اگر خاموش ہو گئے تو تمہارے سارے حقوق ختم ہو جائیں گے۔ یہی احتجاج ہے، یہی پروٹیسٹ ہے، یہی پروٹیسٹ ہے۔ آج جو اب سب سے اہم چیز ہے جس کی طرف امام نے ارشاد فرمایا وہ جھنجھوڑ دینے والا ہے، وہ یہ ہے کہ جب علماء کی عزت اتنی ہے، ذمہ دار افراد کی عزت اتنی ہے تو پھر ان کے لیے کام بھی سخت ہے۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تم تو کچھ کرتے نہیں ہو، غریبوں کے حق پہ بولتے نہیں ہو۔ امام کے اسی خطبے میں امام نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادا کی کچھ رسموں اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو تم جھگڑے کرنے لگتے ہو، مگر جب دین کے معاملات آتے ہیں تو تم خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ اکبر، بے شک، بے شک۔ امام نے کہا اس کے باوجود بھی تم جنت کی امید رکھے ہوئے ہو، اس کے باوجود بھی تم جنت سے کی طرف جانے کی خواہش رکھتے ہو، عذاب الہی سے بچنے کی خواہش رکھتے ہو۔ امام نے فرمایا تم نے تو کچھ نہیں کیا، تم نے نہ مالی قربانی دی نہ جانی قربانی دی، اللہ کے راہ میں ضعیف اور بے بس لوگوں کے لیے تم تڑپے بھی نہیں۔ تمہارے شہر میں بے بس اور غریب اور بھوکے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کا تم خیال تم نے نہیں کیا، اور اس کے باوجود سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے۔ یاد رہے آپ جنت میں رسول کی ہم نشینی کے خواہش مند ہیں، اللہ کے عذاب سے امان کے متمنی ہیں، حالانکہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ پر ابھی نازل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے تو چاہے وہ جیسا بھی ہو،
جتنے بڑے پوسٹ پہ ہو اس سے لین دین نہیں ہے. اگر ذمہ داری، اگر کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی مولانا، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی شاعر اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا، یعنی ذمہ داری کیا ہے؟ وہی ذمہ داری جو امام حسین نے جاتے وقت معین کی تھی کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. اگر ہماری مجلسوں کا معیار یا اس کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے تو پھر کہیں ہم اس بات پہ خوش نہ رہیں کہ ہمیں فری میں بیٹھے بیٹھے مجلس کر کے جنت مل جائے گی. نہیں، جنت نہیں، بلکہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں عذاب الہی نازل نہ ہو جائے. بہت اچھی بات کہی آگا، اور بہت ہی عمدہ سمجھ لیجئے آپ نے جس طریقے سے جو واضح نصیحت ہم تک پہنچائی ہے، خاص کر خطبہ منہ کے حوالے سے، یعنی ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، بھلے وہ پروٹیسٹ کی شکل میں ہو. آج کربلا ہمارے سامنے ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پورا خاکہ ہماری سامنے ہے کہ غلط کو غلط بولو، صحیح کو صحیح بولو، اور غلط کے خلاف آواز اٹھاؤ. اگنورنس الگ چیز ہے، خاموشی کو توڑ دو اور اپنے حق میں اپنے حق کی بات منواؤ، کیونکہ جو سچ ہے وہی سچ ہے. اگر ہم چاہیں گے چلتے چلتے انشاءاللہ پھر کسی سیریز میں آپ سے ملاقات ہوگی. خطبہ منائی کے حوالے سے ایک پیارا سا پیغام ہمارے ناظرین کو دے دیں. ناظرین کرام، اگر خطبہ منہ کا پیغام اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے خطبہ منہ کو پڑھیے، اور جب پڑھ رہے ہوں تو اس وقت یہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے جج کیجئے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہمارے اندر کمی کیا ہے، اور جس معاشرے اور سوسائٹی کی امام تمنا کر رہے ہیں اس میں ہمارا رول کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے. اور اس میں بنیادی کردار یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے زمانے کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ظالم کا ساتھی نہیں بننا ہے، مظلوموں کا ہمدرد بننا ہے، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کے ذریعے اور نہی عن المنکر کے ذریعے. اور اگر ہم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو یقین جانیے جب اس زمانے کے علماء، صحابی اور تابعین کو امام نے کہا کہ تمہارے اوپر عذاب آنے کا چانس ہے، تو پھر یقین جانیے اگر ہم نے ذمہ داری نہیں نبھائی تو ہم بھی عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہیں گے. شکریہ بہت بہت. تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ سارے ایپیسوڈ کیسے لگے؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں. دیکھتے رہیں چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.